اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ السلام علیکم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا، اور اس سے پہلے کہ تیسرے گروہ کے اوصاف کو بیان کریں تھوڑا سا مکث کیا ہے، رک گئے، توقف کیا کہ دو چار اصطلاحیں یہاں پہ معلوم ہو جائیں تاکہ اس کے بعد مسئلہ آگے بصیرت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس میں یہ تھا کہ انسان شناسی کے عنوان سے بہت سے ایسے عناوین ہیں کہ جن کو ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی خلط ہو جاتا ہے کہ مراد کیا ہے۔ ان میں سے ایک کلمہ روح تھا، دوسرا نفس، اور بقیہ تین کلمات ہیں کہ جن کو آج بیان کریں گے۔ عرض کیا تھا کہ نفس اور روح شیء واحد ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر روح کی تعبیر کی جائے تو اس سے مراد جسمانیت اور بدن سے ہٹ کر ایک حقیقت ہے جس کا تعلق بدن اور جسم سے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ روایات میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی ایسی روایات ہیں جہاں پہ یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ ارواح کو ابدان سے کئی سال پہلے خلق کیا گیا۔ البتہ معنی ہونا چاہیے دقیق ان کا، لیکن ایک نقطہ جو اس میں وہ یہ ہے کہ ارواح کا تعلق ابدان سے نہیں ہے، الگ ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہی ارواح جب متعلق ہوتی ہیں بدن سے اس وقت ان کا نام نفس پڑ جاتا ہے۔ پس نفس یا انفس یا نفوس کب اس حقیقت کو کہا جاتا ہے؟ جب وہ حقیقت تدبیر بدن میں مصروف ہوتی ہے، یعنی بدن کو چلا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اسی حقیقت کو نفس کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مطلب ابھی ذکر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اسی حقیقت باطنی، اسی حقیقت نورانی جو باطن انسان ہے، جو حقیقت ہے تمام ذات انسان کی، وہ جب بدن سے مرتبط ہوتی ہے تو بدن اور نفس کا ارتباط آپس میں کیسا ہوتا ہے؟ پچھلے اس بات میں عرض کیا تھا کہ نفس علت کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم معلول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے نفس بدن کے اندر اپنے افعال کو انجام دیتی ہے اور اس بدن کو چلاتی ہے، وہ حقیقت روحانی اس بدن کے اندر اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے۔ خوب، اب سوال یہ ہے کہ آیا جیسا کہ مثالیں بھی عرض کی کہ نفس جب ارادہ کرتی دیکھنے کا آنکھ کو استعمال کرتی ہے، جب ارادہ کرتی ہے سننے کا تو کان کو استعمال کرتی ہے، جب وہ یہ حقیقت بولنے کا ارادہ کرتی ہے تو زبان کو حرکت میں لاتی ہے، تو یہ پورا بدن اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور بدن کو چلا رہی ہوتی ہے۔ وہ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ رابطہ ایک طرفہ ہے کہ فقط نفس بدن میں مؤثر ہوتا ہے اور پلٹ کر بدن نفس مؤثر نہیں ہوتا، یا نہ مسئلہ کچھ اور ہے؟ ابھی تک یہ بیان کیا تھا کہ نفس علت ہے بدن کی، بدن اس کے اختیار میں ہے، بدن کو چلاتی ہے، لیکن تکامل کی دنیا میں چونکہ ظاہر سی بات ہے اس نفس کو مرحلہ کمال تک جانا ہے، اور مرحلہ کمال تک جانے کے لیے بدن کو اس کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ بدن کے سائے میں یہ نفس انسانی کمال تک جا پہنچے گا۔ کھاتا بدن ہے، ارادہ نفس کا ہوتا ہے، اور اس کھانے کے بعد توانائی بڑھتی ہے، اس توانائی کو استعمال کرتا ہے نفس، اور توانائی اگر عبادت خدا میں استعمال کرتا ہے خود کیا ہو جاتا ہے؟ کمال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہو چونکہ بدن اس لیے دیا گیا ہے کہ اس بدن کی حرکت کے سائے میں نفس کو کمال تک جانا ہے، تو اب کمال پر جانے کے لیے رابطہ طرفینی ہے۔ رابطہ طرفینی کا مطلب یہ کیا ہے کہ بدن مؤثر ہے نفس میں اور نفس مؤثر ہے بدن میں۔ بہی معنی کہ اگر نفس نے غذائے پاکیزہ کا مطالبہ کیا اور پاکیزہ غذا کو گلے سے انسان نے اتارا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہی بدن نفس کے تکامل کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، نفس آسانی سے کمال تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر نفس کی خواہشات کو بدن نے غذائے حرام سے تامین کیا
حرام غذا سے اپنی توانائی کو بڑھایا تو کیا ہوگا؟ یہی غذائے حرام مؤثر ہوگی نفس انسانی میں اور نفس انسانی کو کمال سے روک لے گی۔ پس رابطہ طرفینی ہے، نفس اپنا اثر بدن میں چھوڑتا ہے اور بدن کی حرکات ایسا ایسا مؤثر ہوتی ہیں نفس انسانی میں، تکامل کے اعتبار سے بھی اور انحطاط کے اعتبار سے بھی۔ پس کب اس حقیقت کو نفس کہا جاتا ہے؟ جب وابستہ ہو بدن سے، اور بدن اور نفس کا رابطہ تأثیر اور تأثر کا ہے، یعنی رابطہ طرفینی ہے۔ نفس انسانی بدن میں مؤثر ہے اور بدن انسانی نفس میں مؤثر ہے۔ دیکھیں بعض ابدان ایسے ہیں جو تنبل ہوتے ہیں، سست، خواب آلود، یا بعض ہوتے ہیں عقول عقل سے، یعنی جن کا کام فقط کھانا ہی ہوتا ہے، گائے بھینس کی طرح چرتے رہتے ہیں، خود جن کا ہم و غم کھانا ہو جاتا ہے اور سوائے کھانے کو ان کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ خوب یہ بدن مؤثر ہوتا ہے نفس پہ، اور نفس کو کیا ہے؟ کمال سے روک لیتا ہے، پھر حیوانوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو نوم میں آلودہ رہتے ہیں، یعنی بدن کی خواہشات پوری کرنے کے لیے 24 گھنٹے ان کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے فرصت ملے سونا ہے۔ خوب یہ جب سوتا ہے بدن، اور بدن سونے کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ نفس میں مؤثر ہوتا ہے، یعنی اس کو کمال سے روک لیتا ہے۔ یہیں پہ ایک جملہ معترضہ عرض کر دوں کہ نوم کا تعلق بدن سے ہے، اصل نفس کو نوم کا کوئی تصور نہیں ہے، نفس کو نیند نہیں آتی، چونکہ نفس وابستہ ہے بدن سے، اس لیے کیا ہوتا ہے؟ محدود ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے۔ نیند کا غلبہ یہ بدن کی خصوصیت ہے، اور اسی لیے انسان جب آرام کر رہا ہوتا ہے، یعنی بدن آرام کر رہا ہوتا ہے، نفس انسانی کو نیند نہیں آتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے عالم میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا دیکھتا ہے انسان؟ خواب دیکھتا ہے، خواب میں حرکت کر رہا ہوتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نفس اپنے موطن میں چلی جاتی ہے اور اپنے موطن میں جا کر حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، چونکہ نیند کا تعلق نفس سے ہے ہی نہیں، نہ روح کو نیند آتی ہے نہ نفس کو نیند آتی ہے۔ نیند کا آنا یہ خاصہ ہے بدن کا، روح بھی ایسے ہی ہے جی، بھوک بھی ہاں، نہ بھوک یہ بدن کا خاصہ ہے بھلے، البتہ نفس کے اندر بھوک وہ الگ ہے، وہ کمالات کی بھوک ہے، لیکن یہاں پہ جو مادی بھوک کا تصور ہے، کھانا پینا، اس کا تعلق بدن سے ہے، یہ نفس سے مربوط۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بدن جب ان غذاؤں کو کھاتی ہے تو اس کا اثر نفس پہ چھوڑتی ہے۔ ابھی عرض کیا کہ اگر پاکیزہ غذا استعمال کرے گا تو نفس کی طرف کمال کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اگر آلودہ غذا سے اپنے آپ کو کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کو کمال سے روک لیتا ہے۔ بس رابطہ تاثیر و تأثر کا ہے دونوں کے درمیان، اور یہیں سے کہ نفس کو نیند نہیں آتی، اسی لیے آپ جا کے دیکھیں جو مادیت سے جدا ہو جاتے ہیں، جو بھی مادیت سے جدا ہو جائے، نیند کا تصور اس کے لیے نہیں ہے، چونکہ نیند کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور جو بدن سے مربوط ہوگا وہ بدن کی خصوصیات سے ایسا ایسا متصف ہونا۔ اسی لیے آپ جب آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا، سنہ کس کو کہتے ہیں؟ سین کے اگر نیچے کسرہ ہو، سنہ، اس کا معنی ہوتا ہے اونگ، اونگ ہوتی ہے نا، غنودگی چھا جاتی ہے انسان پہ، کھانا جب زیادہ مرغن کھاتا ہے تو دسترخوان پہ ہی ایسا ایسا نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس نڈھالی کو عربی میں سنا کہا جاتا ہے، اونگ۔ اور نوم کیا ہے کہ مکمل حواس انسانی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان سارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بدنی اعضاء معطل ہوتے ہیں، نفس بدن سے ٹیمپریری اپنا رابطہ ختم کر کے اپنے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہیں سے آپ اپنی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بدن جب عالم نیند میں ہوتا ہے تو آپ کی نفس کہاں پہ سیر کر رہی ہوتی ہے؟ وہی آپ کی حقیقت کو بیان کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کون سی چیزیں ہیں اور کہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ اور جب موت اکبر واقع ہوتی ہے، بس یہی عالم ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے باقی رہے گا۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ جب تمہیں نیند آتی ہے تو تمہاری نفوس کو خداوند عالم لے لیتا ہے، اسی لیے نیند کو موت اصغر کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا جب بیدار ہوتے ہو تو اس میں ہوتا یہ کہ بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واپس پلٹانا ہوتا ہے، پھر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے آدمی، نفس واپس آ جاتا ہے، ارتباط برقرار ہو جاتا ہے دوبارہ، اور جن کو واپس نہیں آنا ہوتا ہے ان کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے کہ اب تمہارا رابطہ دوبارہ اس بدن سے برقرار نہیں ہوگا، وہ موت اکبر واقع ہو جائے گی اور پھر انسان وہیں سے منتقل ہو جائے گا۔ بس نفس اپنے عالم میں جا کے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اپنے لیے کون سا ماحول فراہم کر چکے ہیں، کہ اس کی بہترین علامت آپ کے خواب ہیں۔ آپ عالم خواب میں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہیں سے ہماری حقیقت ایسا ایسا ہمارے اوپر عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ بس یہ خواب بہترین علامت ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا، یہی باتوں میں شاید کئی مرتبہ یہ تکرار کیا ہو، کہ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک جتنے آپ کے اعضاء ہیں ان پہ آپ کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے میں فقط ایک دن آپ ان پورے اعضاء کو مرضی خدا کے مطابق گزاریں، اس کے بعد جب رات کو بستر پہ جائیں، اس رات کو جو کچھ دیکھیں گے وہ منفرد ہوگے ان خوابوں سے جو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان خدا کے راستے میں چل کر اپنے بدنی خواہشات پہ کنٹرول کرے، آہستہ آہستہ اس عالم سے اپنے آپ کو صاف اور شفاف حالت میں متصل کر سکتا ہے اور ان حقائق سے آگاہ بھی ہو سکتا ہے۔ خوب یہ بات دیگر ہے کہ انشاءاللہ ابھی آ رہی سورہ مبارکہ یوسف میں، اگر وہاں پہ وہ پہنچ گئے، اگر خدا نے زندگی دی تو وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہیں سے آگے بڑھیں۔ تیسرا کلمہ ہے یہاں تک، البتہ ابھی بحث بہت ہے، چونکہ ابھی نفس کی اگر بات شروع کر دیں تو خود پھر ایک الگ سے ایک دورانیہ چاہیے کہ نفس جو قرآن نے استعمال کیا ہے اس کے ادوار کیا ہیں اور کون کون سی خصوصیات ہیں، کہاں کہاں پہ وہ حالات انسان پر مؤثر ثابت ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں نفس کی ایک خاص حالت بنتی ہے، جس کے لیے کم ترین ادوار جو قرآن نے ذکر کیے وہ 5 ہیں۔ اشارہ بھی کیا تھا، نفس امارہ ہے، نفس مضطربہ ہے، نفس مسولہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، ملہمہ ہے، وہکذا کے بہت سے اوصاف ہیں کہ جو ذکر کیے کہ البتہ یہ ہونا چاہیے، آپ جہاں جہاں پہ قرآن نے لفظ نفس کو ذکر کیا ہے آپ ان آیات پہ جا کے غور کریں اور ایک فہرست بنا لیں کہ یہاں پہ یہ کلمہ استعمال ہوا اور یہاں پہ یہ خصوصیات قرآن نے ذکر کی ہیں، اگر کر سکیں تو بہت بہتر ہے۔ تیسرا کلمہ ہے صدر۔ صدر، صاد دال رے، صدر۔ اس سے پہلے کہ اس کی حقیقت بیان کریں، از نظر صرفی صدر کون سا صیغہ ہے؟ صدر 2 طرح سے قابل فرض ہے، یا صدر ہے مصدر صرفی اعتبار سے اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، جتنے بھی کلمات ہیں اس سے صادر ہوں گے۔ یہ صدر اگر مشتق ان سے کلمات ہو رہے ہوں تو یہ بن جائے گا مبدأ اشتقاقی، اور مبدأ اشتقاقی کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ مصدر کو مبدأ اشتقاق کہتے ہیں، کیوں؟ چونکہ اس سے بہت سے کلمات نکلتے ہیں۔ پس صدر یا مصدر ہے، مصدر اگر ہوا تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے کئی چیزیں نکلیں گی۔ اگر یہ مصدر ہوا تو اس کا معنی الگ ہوگا، کیا ہوگا؟ محل صدور، یہاں سے کئی چیزیں نکلیں گی۔ اب وہ صرفی اعتبار سے کیا نکلیں گے؟ فعل ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، مفعول، لیکن جو حقیقت انسانی ہے جب وہ صدر بنتی ہے اب اس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ کیا نکلتی ہیں؟ اور وہ بہت سے اوصاف ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا کبھی اس سے نکلتا ہے شارح، کہتے ہیں نا رب اشرح لی صدری، میرے صدر کے اندر کیا عطا کر؟ شرح۔ یہ شرح کیا ہے؟ یہ صدر سے نکلے گی، جسے کہتے ہیں شرح صدر۔ شرح صدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی صدر ایسا ایسا اس کے اندر وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی وسعت آتی ہے، وسعت آنے کے نتیجے میں تحمل انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ ہیں ایک چھوٹی سی بات کریں کسی کو، آپ مخالف کو، اور اسی ایک بات پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، شر بپا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صدر کے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی، چونکہ گنجائش نہیں تھی لہذا فوراً جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ لیکن اگر اس صدر کے اندر وسعت آ جائے تو اب اس سے کیا نکلے گی چیز؟ شرح۔ شرح یعنی پھیلاؤ، وسعت، تحمل، بردباری۔ بس یہ صدر کیا ہے؟ مصدر بنتا ہے، جائے صدور بنتا ہے، کس کا؟ ایک ایسے وصف کا جس وصف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحمل، بردباری، شرح۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ خداوند عالم جس کی ہدایت کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے کون سا لطف ادا کرتا ہے؟ اس کو شرح صدر دیتا ہے، یعنی پہلے وسعت دیتا ہے۔ اور وسعت کیا ہوتی ہے؟ اس وسعت کے سائے میں کیا کرتا ہے انسان؟ مشکلات کو آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔
بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صدر مصدر ہو اور مصدر جائے اشتقاق رکھتا ہے، جائے اشتقاق رکھتا ہو تو ایک صرفی قاعدہ ہے یعنی جس سے افعال اور اسم فاعل اسم مفعول نکلتے ہیں، لیکن اگر یہ صدر مصدر بنے اور مصدر یعنی ایک ذات ہے جس ذات سے کئی اوصاف ظاہر ہوں گے، ان اوصاف کے لیے یہ مصدر بن جاتا ہے۔ ان اوصاف میں سے برترین وصف کیا ہے؟ شرح صدر ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ذی کے صدر، اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا ایسا تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال کے ذریعے عرض کروں، غبارہ دیکھا نا آپ نے؟ غبارے کبھی کبھی اپنی تولد منانے کے لیے، ہیپی برتھ ڈے کرنے کے لیے ان کو لے آتے ہیں اور پھر اپنے اباطیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غبارے کو دیکھیں نا، غبارے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا جسم ہے، آپ اسی چھوٹے سے جسم کے اندر اگر ہوا بھرنا شروع کر دیں گے تو کیا آتا ہے؟ وسعت آتی جاتی ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے اندر دوسرا آپ تجربہ کریں کہ شدید گرم پانی کے اندر اس کو ڈال دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نرم، اور وہاں سے اٹھا کے فوراً ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں کیا ہو جائے گا؟ مزید سکڑ جائے گا۔ جب مزید سکڑے گا تو کیا ہو جاتا ہے؟ اور بھی اس کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ بس اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس کو بڑھا لو، اور اگر آپ چاہو تو اس کو مزید تنگ کر لو۔ بس اس کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ یہ مثال اس لیے دی، روح انسانی بھی اسی طرح سے ہے۔ روح انسانی کو چاہو تو کمالات ڈالنے کے بعد پھیلانا شروع کر دو، وسعت پیدا کرنا شروع کر دو، چاہو تو روح کو ذیق کرنا شروع کر دو۔ جب روح کے اندر یہ دو اعمال آپ انجام دیتے ہو کہ چاہو تو روح کی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہو، چاہو تو ان کی صلاحیتوں کو کم کرتے رہو، اگر یہ کم اور زیادہ ہونے کا عمل آپ نے اپنی روح میں انجام دیا، اس عمل کے سائے میں اسی حقیقت کو صدر کہا جاتا ہے۔ پس صدر کیا ہے؟ ظرف، اور اس ظرف کی خصوصیت کیا ہے؟ یا پھیلتا چلا جائے گا یا تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پھیلانا یا تنگ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسی لیے کہا امیر المومنین نے جناب کمیل سے کہا کہ اے کمیل، ان القلوب اوعیۃ یا ان الافئدہ اوعیۃ، یہ فؤاد یا قلب یہ کیا ہیں؟ وعاء ہیں، ظرف ہیں۔ خیرہا اوعاہا، برترین ان میں سے کیا ہے؟ کہا جس کی وسعت زیادہ ہے، جس کی وسعت زیادہ ہوگی وہ بہترین ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ جب ایک علمی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ایک علمی قدم کیا کرتا ہے؟ آپ کی روح کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ جب روح کے اندر وسعت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر جگہ خالی ہو جاتی ہے، جیسے خالی ہوتی ہے یعنی مزید کوئی چیز لاؤ اور مجھے بھرنا شروع کرو۔ جب دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ چاہو تو کمالات اس کے اندر ڈالنے کے بعد کیا کرو؟ وسعت کو بڑھاتے جاؤ، اور چاہو تو اس کے اندر اباطیل ڈال کے اس کا داہنا کم کرنا شروع کر۔ آپ نے دیکھا نا یہ برتن جو ہوتے ہیں، یہ مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مطلب ذہن میں آ جائے۔ وہ بعض ہوتے ہیں تنبل ہماری طرح سے، وہ خواب گاؤں میں رہتے ہیں، ایک ہی برتن ہوتا ہے اسی میں کھانا بناتے رہتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں۔ ایک کھانا بنایا، کھا لیا، تھوڑا سا بچ گیا، پھر اسی میں دوسرا بنانا شروع کر دیا، پھر اسی میں تیسرا۔ یہ بناتے بناتے ایک دن کیا ہوتا ہے؟ وہ جرم بڑھتا 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 ایک دن کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ خوب اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب روح انسانی اس طرح سے ہے کہ جب اباطیل ڈالتے ہیں، گناہ ڈالتے ہیں، اس گناہوں کے نتیجے میں وہ جلد اس کی بڑھتی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دہانہ اس کا بھر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ذیق ہو جاتا ہے۔ بس ایک صفت اس صدر کی کیا ہے؟ ذیق۔ دوسری صفت کیا ہے؟ شرح۔ شرح اور ذیق یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ شرح وہ خصوصیت ہے جس میں وسعت آتی ہے روح انسانی میں، اور ذیق وہ خصوصیت ہے جس سے اس کی تنگی اور ایسا ایسا اس کا منہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اصلا پورا اندر سے پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، پھر کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس صدر کیا ہے؟ صدر وہی حقیقت روحانی ہے جس کے دو کام ہیں، جس سے کبھی شرح کی صورت نمایاں ہوگی اور کبھی ذیق کی۔ البتہ ذیق اور یہ شاید اور بھی اوصاف ہیں کہ ابھی فعلاً چونکہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ مطلب ذہن میں آ جائے۔ خوب عرض یہ کر رہے تھے کہ اگر صدر ہو مصدر ہو تو معنی یہ ہوگا دو۔ اگر وہ صدر اسم مصدر ہو، مصدر افعال تدریجیہ پہ دلالت کرتا ہے، اور اس میں مصدر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ نتیجے پہ، ثمرے پہ۔
جو ثمرہ عمل کے سائے میں نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے سر گردن دھوئی، یہ کیا ہے؟ غسل۔ دائیں طرف دھوئی، یہ کیا ہے؟ غسل۔ بائیں طرف کو دھویا، یہ کیا ہے؟ غسل۔ تینوں غسل کے کام انجام دینے کے بعد ایک اثر آپ کی ذات میں نمایاں ہوا بنام غسل۔ اب وہ غسل کیا ہے؟ کہ وہ اثر باطنی ہے بنام طہارت، کہ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، کلام خدا کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کس سائے میں ہے؟ کہ یہ غسل کے سائے میں ہے۔ بس غسل کس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا ہے؟ غسل کے سائے میں۔ بس اس میں مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس کا پشتوانہ خود مصدر ہوتا ہے، مصدر کے سائے میں اس میں مصدر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لفظ صدر اگر ہو اس میں مصدر، اس میں مصدر کا ہوتا معنی کیا؟ اب نتیجہ۔ اگر یہ اس میں مصدر ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ انسان کے اندر جو نمایاں ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اس بلند نقطے کو صدر کہا جاتا ہے۔ اور وہ بلند نقطہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ اعمال کار فرما ہوتے ہیں جس کے سائے میں وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں انسان کی باڈی کے اندر ایک نمایاں برجستہ چیز کیا ہے؟ انسان کا سینہ ہے۔ یہ سینہ کیا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، برجستہ ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان جب تکبر بھی کرتا ہے تو سینہ تان کے چلتا ہے، یعنی سینے کو نمایاں کر کے آگے رکھتا ہے۔ اور کپڑے بھی ایسے پہنے گا کہ کپڑوں کے بعد پھر بٹن کھول لے گا اور سینہ دکھانا شروع کر دے گا، یعنی وہ جو برجستہ عضو ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی لیے سینے کو جو سینہ کہا جاتا ہے یہ برجستہ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور قابل رؤیت ہوتا ہے، قابل دید ہوتا ہے، اور انسان کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے برجستہ ہوتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا ہو؟ تکبر کے سائے میں ہو۔ البتہ اگر تکبر ہر جگہ مذموم نہیں ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ تکبر عین عبادت ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ التکبر مع المتکبر عبادہ۔ ہر جگہ خضوع کرنا اچھا نہیں ہے، خضوع کرنا اچھی چیز ہے، انسان کے لیے کمال کا باعث بنتی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ خضوع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ اگر ایک ایسے شخص کے سامنے آپ خضوع کریں، جھکیں، کہ جس کے جھکنے کے نتیجے میں اس کے تکبر میں مزید اضافہ ہو رہا ہو، تو یہاں پہ تکبر اور یہاں پہ خضوع کرنا آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بس یہاں پہ خضوع کرنا حرام، اور ایسے متکبر شخص کے سامنے کہ اس کو ذلت سے آگاہی کے لیے اس کے ساتھ تکبر کرنا یہ نہیں عبادت ہے۔ اس لیے امیر المومنین جب جنگ خندق میں آتے ہیں سینہ تان کے آتے ہیں۔ وہ بعد جو نافہم تھے، بے شعور، انہوں نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ کے اعتراض کیا کہ علی تو آج متکبرانہ انداز سے جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے بھیا کا یہ عمل عین عبادت ہے، کیونکہ جس کے سامنے جا رہا ہے اس کو رسوا کرنا ہے، اور جو سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کو نابود کرنے کے صدد میں آ رہا تھا، اس کے سامنے اظہار تکبر کرنا ہی عین عبادت ہے۔ بس تکبر ہر جگہ بری چیز نہیں ہے، کمائی کے خضوع ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اگر ایسے شخص کے سامنے جھکتے ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں، اور آپ کے جھکنے سے اس کی کبریائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یہاں پہ اظہار خضوع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا اسلام کو گہرائی سے پڑھیں، اور اسلام کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد جب وہ کرنا ہو بھلے اس کے ساتھ آپ ہے۔ ایک عالم دین کے لیے نام سنا ہوگا، تیمور لنگ، نام اس کا لنگ تھا، لنگ یعنی لنگڑا تھا، اور وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو ایک عالم دین کو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد محفل میں بیٹھے ہوئے تو ٹانگیں اس نے پھیلا دیں، اس عالم دین نے بھی پھیلا دیں۔ تو ایک دم اس کو ہوا کہ میں تو مریض ہوں، میں اس لیے جو ہے وہ ٹانگیں پھیلا رہا ہوں، میں تو وہ نہیں ہوں، تکبر نہیں کر رہا ہوں۔ تو فارسی میں کہتا ہے کہ برائے من لنگس، یعنی میں لنگڑا ہوں، میں نے اس لیے ٹانگیں پھیلائی ہیں، تو آپ نے کیوں پھیلائی ہیں؟ تو عالم نے کہا برائے من لنگس، کہ تمہاری ٹانگیں پھیلی ہوں اور تم عالم کے سامنے ٹانگیں پھیلا رہے ہو، ادھر کر لو۔ اگر تم مریض ہو تو ضروری ہے تم نے میرے دامن کے سامنے آگے پھیلانی ہے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بس ہمیشہ اسلام کی ان گہرائیوں پہ نگاہ ہونی چاہیے کہ کہاں خضوع کرنا ہے، کہاں پہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے۔ ہر جگہ خضوع اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ واقعاً اتنے باطن کے اعتبار سے پلید ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خضوع کریں وہ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے اور میں کیا بلا بنا ہوں۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس صدر کون سی چیز ہے؟ وہ نمایاں عضو کہ جو انسان بعض اپنے اوصاف کو اور اظہار کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، اس کو سینہ تان کے چلتا ہے، بس اس کو سینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے
کہ ایک سینہ ہے آپ کے بدن کا سینہ، یہی ہڈیاں ہیں جس کے پیچھے ایک پمپ لگا ہوا ہے بنام دل، جس کا کام ہے خون صاف کرنا اور پوری باڈی کے اندر پھیلانا۔ یہ ایک صدر ہے آپ کی روح کا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدر یعنی روح کی ایک تیسری خصوصیت نفس کے بعد، وہ کیا ہے؟ کہ یہ محل بنتا ہے آپ کے قلب کا۔ جس سے آپ کے بدن میں ایک قلب ہے اور اس کے اوپر سینہ ہے، تو یہ سینہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور مضروف اس کے اندر کیا ہے؟ دل۔ عرض کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو، جو قانون آپ کے بدن کا ہوگا وہی قانون آپ کی روح کا ہوگا۔ پس جتنے اعضاء، جو قوانین آپ کی باڈی کے اندر جاری و ساری ہیں، بے عین ہی سارے احکام اور سارا نظام آپ کی روح کے لیے بھی ہے۔ روح کے اندر جو محل اور صدر کی حیثیت رکھتا ہے کیا ہے؟ کہ وہ بھی روح ہی ہے۔ روح کا ایک جنبہ کیا ہے؟ کہ وہ صدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر یعنی محل بنتا ہے کس کے لیے؟ آپ کے قلب کے لیے۔ قرآن نے ذکر کیا، وہ یہاں سے ایک آیت کا سہارا لے کر انشاءاللہ بات کو یہیں پہ سمیٹ دیں، انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 46، خداوند عالم ارشاد فرماتے افلم یسیروا فی الارض، کیوں زمین میں حرکت نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں چلتے ہو؟ چلو زمین میں چلو، حرکت کرو، لیکن حرکت بےہودہ نہیں ہونی چاہیے، عبرت کی نگاہ سے چلو۔ یعنی سیروا فی الارض کرو، زمین میں چلو، لیکن کس نگاہ سے؟ عبرت کی نگاہ سے، عبرت لینے کے لیے چلو۔ یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے زمین میں چلتے رہو اور جہاں پہ ہوا خیمہ لگا لو، وہیں پہ کھانا کھایا اور پھر جانوروں کی طرح لیٹ گئے، جس سے یہ کرتے ہیں بعض لوگ، وہ گاڑی میں سارا کچھ رکھ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، چلو زمین میں لیکن عبرت کی نگاہ سے۔ افلم یسیروا فی الارض، خوب نتیجہ کیوں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، سیر کرو لیکن قلب کے سائے میں۔ قلب کا ایک کام کیا ہے؟ تعقل کا، تعقل کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو۔ اور دیکھو یہ خداوند عالم نے یہ کتنی کائنات بنائی، خوبصورت بنائی، اور کائنات کے اندر کون سی خصوصیات رکھی، اور پوری کائنات خدا نے کس خوبصورت انداز سے خلق کی ہے۔ کثیرو، اور سیرو کے بعد کیا کرو؟ یہ تعقل کرو، اور اس کے بعد او آذان یسمعون بہا، کان دیے خدا نے اس لیے کہ کیا کرو؟ خوب عبرت کا نمونے سنیں، آپ دیکھو ان کے حالات کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی آوازوں کو سنو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ آپ کو کس آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ خوب بعد میں یسمعون بہا فإنها لا تعمى الابصار، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، دو ڈھیلے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے بعد عبرت لیتے نہیں ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا فإنها لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمى القلوب، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عقل اور قلب انسانی کیا ہو جاتا ہے؟ نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، دل کا اندھا کہتے بھی ہیں نا کہ یہ دل کا اندھا ہے۔ اور اس کا نمونہ جناب عقیل کو آپ جانتے ہیں نا، پہچانتے ہیں، امیر المومنین کے بھائی، اکثر ان کی بنو امیہ سے انبن رہتی تھی، تو ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے، اور یہ خصوصیت تھی سرزمین مکہ اور مدینہ کی، ابھی بھی ہے ظاہراً کوئی اتنی تبدیل نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہ یہ وادی ایسی، سرزمین ایسی ہے کہ جس میں مرور زمان کے بعد آب و ہوا ایسی ہے کہ انسان جب 40-50 سال کی عمر میں ہوتا ہے نابینا ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسے تھے، مثلا عبداللہ ابن عباس نابینا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر اپنی آخری عمر میں نابینا ہوگا، اور بہت سے نمونے ہیں کہ جو اسی سرزمین پہ رہتے ہوئے آخری عمر میں نابینا ہو جاتے تھے، آب و ہوا کی خصوصیت تھی۔ تو عقیل بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو معاویہ کے پاس گیا، اور معاویہ اس وقت اندھا نہیں تھا، تو اس نے نیش زخم زبان لگایا، ہٹ کی جناب عقیل پہ، کیا کہا یار یہ بنو ہاشم کیسے ہیں کہ جیسے ہی آخری عمر پہنچتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں، خدا بینائی لے لیتا ہے۔ تو جناب عقیل نے فوراً، حاضر جواب بہت تھے، یعنی واقعاً فوراً فی الفور، اور ایسا رسوا کرتے تھے کہ سامنے والا پچھتاتا تھا کہ میں نے کیوں چھیڑا اس کو۔ تو کہا کہ ہاں یہ خدا نے بنو ہاشم پہ یہ لطف کیا ہے کہ ظاہری بینائی لیتا ہے، لیکن بنو امیہ ہوئے جن کا دل ہی اندھے ہیں ہمیشہ سے، وہ تمہاری خدا بصیرت لے لیتا ہے، نہیں ہے تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے بھی کہا فإنها لا تعمى الأبصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمى القلوب، بصیرت نہیں ہے، دل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ التی فی الصدور، کون سے دل؟ جو صدور میں ہوتے ہیں۔ پس یہاں سے پتہ چلا صدور کیا ہے؟ محل، قلب کیا ہے؟ حال، یا بے عبارت دیگر صدر کیا ہے؟ مظروف، قلب کیا ہے؟ ظرف۔ پس جب صدر معنی اس میں مصدری رکھتا ہو
تو معنی مصدری میں صدر کا معنی کیا ہوگا؟ ایک ابری ہوئی جگہ جو ظرف کی حیثیت رکھتی ہے اور دل اس کا مظروف بن جاتا ہے، دل اس کے اندر آ کر جگہ لے لیتا ہے۔ پس پتہ چلتا ہے کہ قلب کیا بن جاتا ہے؟ اس کو جگہ دی جاتی ہے بصورت حال، اور صدر کیا بن جاتا ہے؟ محل، مقام جہاں پہ آ کے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ بعد میں دوسری تعبیر استعمال کریں گے، وہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ پس صدر کیا ہے؟ یہ تیسرا نام ہے حقیقت انسانی کا۔ ایک نام روح ہے، اس کا اپنا کام ہے، ایک نام نفس ہے، اس کا اپنا کام ہے، ایک نام ہے صدر۔ پس صدر کیا ہے؟ کہ صدر، روحی کو صدر کہتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ جب اس سے کمالات صادر ہوں تو بھی صدر کہتے ہیں، اور اگر رذائل صادر ہوں تو بھی صدر کہتے ہیں۔ دیکھنا آپ کو ہے کہ کون سی چیز یہاں سے نکل رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں، نکلے گی وہی چیز جو آپ ڈالیں گے، نکلے گی وہی چیز جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے۔ پس صدر کو پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بھرنا ہے، بھرنے کے بعد اس سے کیا نکلے گا؟ جو کچھ آپ ڈالیں گے۔ اب تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں، سب کے لیے، البتہ سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے آقا؟ خود یہ جو زبان سے نکلتا ہے یہ عکاسی کر رہا ہے کہ آپ نے صدر میں کیا ڈالا ہے، کیا بھرا ہے اندر۔ اسی لیے نمونے کے طور پہ ایک غیر شیعہ آدمی، اس نے فیصلہ کن کی حالت میں ایک مسئلہ چھیڑا، اور مسئلہ چھیڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو، دو شخص تھے جو پیغمبر کی مسند پہ بیٹھے تھے بعنوان خلیفہ، اور جب آخری وقت آتا ہے تو ایک کو چھرا لگتا ہے اور قتل ہوتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اس کے کیا کہتا ہے؟ خلیفہ دوم کی بات ہے، خود جیسے وہ ایرانی نے آ کر چھرے سے پیٹ میں گھونپ دیا تو کہتا ہے اس کتے کو پکڑو جس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ کیا نکل رہا ہے زبان سے؟ کیسے کلمات نکل رہے ہیں؟ خود جو اندر بھرے ہوئے تھے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو ضربت لگتی، کہتا ہے فزت و رب الکعبہ، کا فیصلہ خود کر لو کہ کون سزاوار ہے پیغمبر کا خلیفہ ہو۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے نکلتا کیا؟ وہی جو پہلے سے بھرا ہوتا ہے۔ اب غور اس پہ کریں کہ ہم نے اس کے اندر کیا چیز ڈالی ہے، اور وہ نکلے گی، چونکہ صدر ہے، صدر سے ساری چیزیں نمایاں ہوں گی، نکلیں گی باہر۔ وہ کون سی نکلیں گی؟ اسی لیے جا کر دیکھیں ایک ضرب المثل بن گئی کیا، کہ کوزے سے وہی نکلتا ہے جو کوزے میں ہوتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے۔ اب جو ڈالا ہے وہی نکلے گا۔ پس صدر اس اعتبار سے کیا ہے؟ وہ محل ہے، مکان ہے، جگہ ہے کہ جس کے اندر قلب انسانی ٹھہر جاتا ہے، اور قلب انسانی ٹھہرنے کے بعد وہ اپنی جگہ صدر کو بنا لیتا ہے۔ خوب اس اعتبار میں روح کو صدر کہتے ہیں۔ کب صدر کہتے ہیں؟ اس جہت سے کہ جب وہ قلب انسانی کے لیے مسکن بن جائے اور جہاں پہ آ کر قلب انسانی ٹھہر جائے، اس اعتبار سے روح انسانی کو صدر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، کہ جو دل ان کے صدور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ روح صدر اس وقت بنتی جب اس کے اندر اس کا ساکن اور اس کا مکین قلب انسانی بن جائے۔ یہیں سے دوسرا معنی خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ قلب کیا ہے؟ قلب ہمیشہ وہ حالت ہے، وہ مہمان ہے، وہ مکین ہے کہ جو جگہ کے طور پہ اپنے روح کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور روح اس کے لیے مسکن بن جاتی ہے، گھر بن جاتا ہے، محل بن جاتا ہے۔ اب یہیں سے منتقل ہو جاتے ہیں دوسرے معنی میں کہ قلب انسانی پھر کیا ہے؟ بس صدر یہاں پہ مقدم ہے صفات کے اعتبار سے۔ پہلی حقیقت روح، دوسری حقیقت نفس، تیسری حقیقت ہے صدر۔ اب صدر سے کیا ہوگا؟ خوب بہت سی چیزیں نمایاں ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ اب جو نمایاں ہوں گی تو ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ یہی صدر کیا بنتا ہے؟ مسکن، گھر اور مکان بن جاتا ہے قلب انسانی کے لیے۔ خوب قلب کیا ہے؟ بس دو کلمے ہوئے، تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد ذہن میں بیٹھ جائے کہ صدر یا مصدر ہے یا اس میں مصدر۔ اگر اس میں مصدر ہو تو کیا ہے؟ نتیجہ ہے آپ کے اعمال کا، اور جب نتیجہ بنے گا تو محل بن جائے گا، مکان بن جائے گی، جگہ بن جائے گی، جگہ بن جائے گی کسی مکین کے لیے۔ اور مکین کون ہے؟ صدر کا مکین ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ قلب۔ بس جب قلب کی بات آتی ہے تو پہلے یہ رہے کہ یہ جہاں پہ آپ کو بٹھانا ہے قلب کو، جگہ جس میں آپ کو جگہ دینی ہے قلب کو، کیا کرو؟ اس کو پاک بناؤ، تب قلب آ کر اس کے اندر بیٹھے گا۔ اب یہ قانون ہے قرآن نے ذکر کیا کہ آقا آپ کا محل جیسا ہوگا مکین ویسا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی لیے ابھی اس تناظر میں اگر قرآنی آیات کا ملاحظہ کریں
آپ کو پتہ چلے گا. اگر قلب معنی کر دوں پھر بعد میں آتے ہیں ان کے اوصاف کی طرف. قلب کا معنی کیا ہے؟ بیانی وہی بات. اگر قلب ہے مصدر تو اس کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی. اور تبدیلی کے نتیجے میں ایک صفت محقق ہو جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قلب. مثلا دیکھیں آگا، آپ نے حرکت کی، حرکت کرنے کے نتیجے میں کون سی کوئی بھی حرکت، مثلا آپ نے کاغذ لیا، کاغذ کو آپ نے کینچی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا، یہ کاٹنا کیا ہے؟ تبدیلی. اور کاٹنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ ریزہ ریزہ ہونا کیا ہے؟ یہ خود بھی ایک تبدیلی ہے. بس یہ جو ریزہ ریزہ کر دیا یہ بھی قلب ہے، اور جب کاٹ رہے تھے وہ بھی قلب ہی تھا. فرق کیا تھا؟ جب کاٹ رہے تھے وہ قلب معنی مصدری تھا، آپ کا عمل ہے جو آپ سے سرزد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو عمل تمام ہوا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا، اس نتیجے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قلب. وہ کیا ہے؟ اس میں مصدر. مثلا آپ نے موبائل لیا اپنے ہاتھ میں، موبائل ہاتھ لینے کے بعد کیا کیا؟ خواب اس کے اندر آپ مختلف تبدیلیاں نمایاں کر رہے ہیں. مختلف یعنی آپ سافٹ ویئر اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپلیکیشن جتنی بھی ہوتی ہیں پہلے اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں، انسٹال کرنے کے بعد آپ ان سے آپ استفادہ کرتے ہوتا ہے نا. اب جیسی آپ تبدیلی کریں گے ویسی تبدیلی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، جو بھی آپ سافٹ ویئر ڈالنا چاہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب جو بھی ڈالیں گے اسی کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا. اگر کتاب آپ نے انسٹال کی ہے، یہ تبدیلی کی ہے، تو وہ موبائل اٹھا کر آپ کو وہی دکھائے گا، وہی تبدیلی جو آپ نے کی وہی آپ کو دکھا دے گا. اور اگر آپ نے کوئی بری چیز ڈالی ہے تو وہی اٹھا کر وہ دکھا، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ تبدیلی کریں گے وہ محفوظ کر لے گا، آپ کو دکھا دے گا. بس قلب کا معنی ہے تبدیلی اگر معنی مصدری ہو. اور ایک قلب کیا ہے کا جو تبدیلی کے نتیجے میں اپنی حالت پیدا کر لیتا ہے. وہ حالت پیدا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی قلب ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جو عمل کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی ہے. موبائل لی آپ نے دو نیم کر دیا، توڑ دیا. توڑنا کیا ہے؟ تبدیلی. ٹوٹنے کے بعد آپ یہ جو اثر اس کے اندر آیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ قابل استفادہ نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تبدیلی ہے، یہ بھی قلب ہے. بس ایک قلب معنی مصدری ہے تبدیل کرنا، اور ایک ہے معنی اسم مصدری یعنی تبدیلی کے بعد کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، محقق ہو جانا، اس حالت کو اپنے اندر پیدا کر لینا. وہ قلب ایک ہے عمل انسانی، وہ بھی قلب ہے. ایک عمل انسانی کا نتیجہ ہے وہ بھی قلب ہے. اسی لیے روح انسانی کو جو قلب کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ دائماً در معرض تغیر و تبدل ہے. چونکہ دائماً معرض تغیر و تبدل میں ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے روح انسانی کو قلب کہا جاتا ہے. واضح ہوا؟ بس قلب یعنی تبدیلی، اور تبدیلی کیا ہے کہ دائماً آپ کے روح کے اندر یہ اثر نمایاں ہوگا. بس جب روح انسانی کے اندر مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب کہا جاتا ہے. بس روح وہی ہے، روح کو کہا جاتا ہے، نفس کو. روح کو، یہ روح کے سارے کارنامے ہیں، شاہکار ہیں. آخر میں جب نتیجہ لیں گے تو خوبصورت آ جائے گا. ابھی واضح ہو جائے کہ معنی پتہ چل جائے، اس کے بعد جب جمع کریں گے تو خوبصورت. وہ بس روح ہی قلب ہے. وہ کیوں روح کو قلب کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ دائماً در معرض تغیر و تبدل میں ہے، چونکہ تبدیلی ہو رہی ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب. اب چونکہ تبدیلی کئی طرح سے ہوتی ہے، مثبت بھی ہوتی ہے، منفی بھی ہوتی ہے. تو کیا مثبت و منفی کے اعتبار سے اس کا نام بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ قطعاً بدلے گا. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، اگر آپ نے مثبت تبدیلی کی تو کبھی یہ قلب سلیم بنتا ہے. اگر مزید مثبت تبدیلی کی تو کیا بن جائے گا؟ قلب مطمئنہ بن جائے گا. اگر اور زیادہ معرفت کی دنیا میں کی تو قلب بابصیر ہو جائے گا. اور اگر منفی تبدیلیاں ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ قلب اندھا ہو جائے گا. اگر گناہ ڈالا قلب مریض ہو جائے گا. اگر آپ کو کمالات سے نفرت ہوئی تو قلب مشمئز بن جائے گا. اشمئزت قلوبہم، خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ منفی تبدیلیاں ہیں. اور کیا ہے کہ اگر لغویات کو ڈالا تو یہ کیا ہے؟ لہو و لعب کا شکار ہو جائے گا، یہ جانور بن جائے گا. بس یہ مختلف تصویریں بدلتا رہتا ہے قلب. کیوں تصویریں بدلتا رہتا ہے؟ چونکہ مختلف تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں بعض ہے، ابھی یہ آپ کے پاس ہوں گے، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض برتن کیسے ہوتے ہیں، ان کے پہلے سے رنگ مشخص ہوتے ہیں، ہے نا؟ رنگ پہلے سے مشخص ہوتے ہیں. جب آپ صاف شفاف پانی کو ڈالتے ہیں تو پانی کا رنگ کیسا نظر آتا ہے؟ جو برتن کا ہوتا ہے.
جیسے برتن کا رنگ ہوتا ہے ویسے پانی کا رنگ نظر آتا ہے، جبکہ پانی کا وہ رنگ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے قلب کو آلودہ کر لیتا ہے، جو چیز ڈالتا ہے وہی چیز وہی حالت اپنا لیتا ہے جو پہلے سے بنی ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بعض ہیں جو اپنے قلب میں ڈالتے ہیں اور ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ خسارت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اپنے قلب کے اندر قرآن کو ڈالتے ہیں اور ان کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ یہ شفا کیوں بنا، اس کے لیے خسارت کیوں بنا؟ چونکہ قلب کی تبدیلی ایک نے ایسی بنائی ہوئی تھی جیسے ہی قرآن کو ڈالا شفا بن گیا، دوسرے نے ایسی حالت بنائی تھی مریض بدترین، جیسے قرآن ڈالا کیا بن گیا ہے؟ خسارت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، اور جب قرآن نازل کرتے ہیں جب مومن کے قلب اور دل میں جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ شفا اور رحمت۔ کیوں شفا اور رحمت بنتا ہے؟ اس لیے کہ قلب پاکیزہ ہے، صاف ہے، وہ جیسے قرآن اس کے اندر جائے گا قرآن وہی رنگ اپنا لے گا۔ واضح؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن ہے جو نور ہے، اور جیسے ہی وہ آتا ہے ظالم کے دل میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ خسارت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب آلودہ تھا۔ بس توجہ رہے کہ قلب اگر آلودہ ہوا قرآن کو بھی آلودہ کر دے گا، اگر قلب آلودہ ہوا دین کو آلودہ کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دین پڑھے ہوئے ہیں لیکن جتنی بھی گمراہیاں ہیں یہ کس نے پھیلائی ہیں؟ انہی علماء بد کردار نے۔ بھائی آپ جا کر دیکھ لیں، جاہل آدمی کوئی معاشرے میں ضلالت نہیں پھیلا سکتا، جاہل آدمی کبھی بھی گمراہی کا سبب نہیں بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا پھیلا گیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، معرفت کیا ہے، دین کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جہاں پہ بھی ضلالت، انحراف اور اس قسم کے اباطیل معاشرے میں جو عام ہوتے ہیں، رائج ہوتے ہیں، وہاں پہ پیچھے خواص کا رول شامل ہوتا ہے۔ دیندار ہوتے ہیں جنہوں نے کج فہمی اور کج فکری کا شکار ہوتے ہیں، بد عملی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ جا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ دین کو آلودگی کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ضلالت اور گمراہی پھیل جاتی ہے۔ لہذا اس کے پیچھے بہت زیادہ عنصر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ قلب آلودہ ہوتا ہے۔ جب قلب آلودہ ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ایسا جو چیز آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ بھی آلودہ۔ نجس برتن پڑا ہے، خود نجس برتن میں آپ صاف پانی ڈالتے جائیں تو پانی کیا ہو جائے گا؟ صاف رہے گا، بلکہ پانی کو بھی نجس کر دے گا۔ پھر کیا کرو کہ سب سے پہلے ظرف کو پاک کرو، صاف کرو۔ جب ظرف پاک ہوگا اب پانی ڈالو، اب کیا ہوگا؟ ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا۔ بس قلب کیا ہے؟ قلب کا کام کیا ہے؟ دائماً در معرض تبدیلی اور تغیر کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں انسان کے اندر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ان کا سرچشمہ پیچھے قلب انسانی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محفل میں ہمیں بیٹھیں اور کوئی صاحب نفس دیندار آدمی ان کی محفل اور بز میں بیٹھیں اور اس نے نورانی باتیں کی، چونکہ دل پاکیزہ تھا، دل سے بات نکل رہی تھی، زبان کے اوپر آ رہی تھی، دل سے نکل کے آ رہی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ سامنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ جب اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان فوراً اثر لیتا ہے، تبدیلی آتی ہے یا نہیں؟ آتی ہے، واقعاً آتی ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی کیوں آئی؟ کہ اس کا منشا اور سرچشمہ کیا ہے؟ آپ کی حقیقت روح۔ آپ کی حقیقت روح کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی متاثر ہوتی ہے۔ کس سے؟ اچھی بات کرو متاثر ہوتی ہے، گندی بات کرو متاثر ہوتی ہے، مثبت بات کرو متاثر ہوتی ہے، منفی کرو متاثر ہوتی ہے۔ اور اسی تاثر کی وجہ سے حقیقت انسانی کو قلب کہا گیا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ اچھی بات سنی فوراً منقلب ہو گئے، نہیں آج کے بعد پڑھیں گے، آج کے بعد مواصلہ کریں گے، آج کے بعد عبادت خدا کریں گے۔ جیسے ہی وہاں سے نکلے پھر سامری ہاتھ میں آیا موبائل، ہو چند ایک مناظر دیکھے، وہیں سے پھر 180 درجہ پھر تبدیلی ہوئی۔ وہیں سے اٹھے دوستوں کے پاس بیٹھے، چونکہ دوست ایسے تھے جو لہو و لعب کا شکار تھے، اب انہوں نے بھی اثر چھوڑا۔ اثر کیا چھوڑا؟ پہلی مثبت تبدیلی ختم کر کے اپنا اثر انہوں نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب پھر بھول گئے، کیا ہوا؟ غفلت کا شکار ہو گئے۔ غفلت کیا ہوئی؟ کہ وہی جو دل نے پہلے آگاہ کیا تھا اب وہی دل کیا ہو گیا ہے؟ متاثر ہو کے غفلت کا شکار ہو۔ کیوں؟ تبدیلی کے سائے میں۔ بس یہ دائماً تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسان کی ذات میں، اور یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کہ اس لیے کہ آپ کی روح کا ایک جنبہ اس کا کام ہے تبدیلیوں کو قبول کرنا۔ کل حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ ایک شعبہ ہے آپ کی روح کا جس کا کام کیا ہے؟ تبدیلیوں کو قبول کرنا۔ جس قسم کی تبدیلی آئے گی وہ قبول کرتا چلا جائے۔ خوب دوسری بات کہ جیسے ہی تبدیلی آئے گی کرے گا کیا؟
خود جیسی تبدیلی آئے گی ویسا اپنا رنگ بنا لے گا، ویسے اپنی تصویر بنا لے گا، ویسے اپنی شکل بنا. آپ نے گرگٹ دیکھا ہے؟ گرگٹ ہے، آج جائیں گوگل پہ آ کے اس کو سرچ کریں. گرگٹ ایک جانور ہے، صحرا میں جاتا ہے، جب بھی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے رنگ بدل لیتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ جانور بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے. عجیب خدا نے کیفیت رکھی ہے اس کے لیے. اور یہ آپ کے اور میرے لیے عبرت کا نمونہ ہے. ہم نے بھی دل کو گرگٹ بنایا ہوا ہے، جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قلبی خصوصیت ہے. وہ باطل کی محفل میں بیٹھے، ہم سے بڑا باطل نما کوئی نہیں ہوتا. حق کی بات میں آئے، ہم سے زیادہ حق گو کوئی نہیں ہوتا. اچھی باتیں کرنے کے صدد میں آ جائیں، سب کر رہے ہیں، ہم بھی دو چار چھوڑ دیں. میدان بس یہ تبدیلی کی وجہ سے روح انسانی کے ایک شعبے کو، کل حقیقت یہ نہیں ہے، ایک شعبہ اس کا کیا ہے؟ تبدیلیوں کو قبول کرنا. اگر تبدیلیاں قبول کی، اگر مثبت تبدیل کی، دو اثر سامنے آئیں گے، ایک قلب مطمئن، دوسرا قلب سلیم. اور خدا نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان مشکل کا شکار ہوگا، لیکن سوائے اس انسان کے جس نے قلب سلیم کو پیدا کیا اور قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لا تخزنی یوم یبعثون الہ العالمین. رسوا نہ کرنا کس دن؟ یوم یبعثون، جب اولین و آخرین کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ اس عالم میں ہوگا کیا؟ یوم لا ینفع، اسی کی وضاحت. یوم یبعثون کیا ہے؟ کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی الا، مگر ایک چیز، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اگر قلب سلیم لے کر آئے تو کیا ہوں گے؟ آپ محفوظ ہوں گے. اگر قلب سلیم نہیں ہوا تو پھر امنیت کا عالم نہیں ہوگا. بس ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اپنی روح کے اس شعبے کو فعال کرنا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کے اندر ایسی تبدیلی کرنی ہے کہ جس تبدیلی کے سائے میں ہم سلیم کا مصداق بن جائیں یا قلب مطمئنہ کا مصداق بن جائیں. اگر یہ مصداق ہم نے یہاں پہ دنیا میں بنا لیے، طوبی لہم و حسن مآب، کہ پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشا بحال ایناک ہے، جنہوں نے اپنی اس روح کی اس کیفیت کو قلب کی صورت میں احسن انداز سے تبدیل کر. اس لیے آپ جب تبدیلی سال کی دعا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خوب کیا ہے؟ حول حالنا الی احسن الحال. یہ دعا کریں ہمیشہ کہ میں تبدیلی تو کرنی ہر حال میں ہونی ہے، لیکن خدایا مجھے وہ توفیق دے اس کے اندر جو تبدیلی نمایاں کروں، اس تبدیلی کے باعث میں میرا قلب سلیم بن جائے، بہترین حالت میری کیا ہو؟ قلب سلیم کی حالت اختیار. بس عزیزان، یہ قلب اس کا کوئی اپنا نام نہیں ہے. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دائماً در معرض تغیر اور تبدل میں ہوتا ہے. خود تبدیلی کے سائے میں اپنی شکل بنائے گا. جب تبدیلی آئے گی اس تبدیلی کے سامنے اس کی شکل بن جائے گی، تو وہ جو شکل بنے گی وہی اس روح کی ہوگی، وہی تصویر اسی آپ کی روح کی ہوگی جو تبدیلی آپ نے نمایاں کی. میں نے مثال عرض کی تھی، پھر دوبارہ اس کا تکرار کر دوں. مثلا ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ ہے، یہ مکان مادی، اس جگہ کو کیا کہیں گے آقا؟ کیا اس جگہ کو کوئی اپنا نام؟ جو کچھ آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کا نام بن جائے گا. ابھی یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مباحثہ کر رہے ہیں. خود مباحثہ کرنے میں اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مدرس ہے، جہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اگر یہ کام کریں تو اسی جگہ کو کیا کہیں گے؟ مدرس. خوب آپ یہاں پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا شروع کر دیں، کیا ہو جائے گی؟ حسینیہ. خوب یہاں پہ آپ اس کے اندر 2 سجدگاہ رکھ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ مسجد. بس یہ نام کیوں بدل رہے ہیں؟ کہا کہ اس کام کی وجہ سے اس کے نام بدل رہے ہیں. خوب یہاں پہ 4 جانور باندھ دیں، اب کیا ہو جائے گا؟ اب کیا ہے؟ باڑا ہے. اب کیا یہ استبل ہو جائے گا. خوب 2 موٹر سائیکل لا کے کھڑا کر دیں، کیا ہو جائے گی؟ پارکنگ. بس پتہ چلا آگا اس کا اپنا کوئی نام کیا ڈالا ہے، اس ڈالنے کے سائے میں اس کا نام بنے گا. اس لیے قلب کو قلب کہتے ہیں کہ اس میں دائماً تبدیلی ہے. جو چیز آپ ڈالیں گے وہی شکل بنا لے گا. خوب اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جانا ہے؟ قلب سلیم. جب قیامت کے دن پہنچے ہم استبل اٹھا کے وہاں پہنچ جائیں. یہ کیا ہے کہ جو کوئی ڈالا ہے اسی سے نام بنے گا. بڑا خوش بیٹھا ہوا ہے کہ میں لکھا اللہ کا سفر کر رہا ہوں اور استبل اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچا. استبل کیا ہوتا ہے؟ جس میں حیوان باندھے جاتے ہیں. جس دل میں محبت حیوانوں کی وہ استبل ہوتا ہے. قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں یاد خدا ہو.
یاد خدا سے قلب سلیم بنتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا ڈالیں تاکہ یہ قلب مطمئن نہ بنے. خوب اولاد کی محبت سے بھر دیا، مال کی محبت سے بھر دیا، حیوانوں کی محبت سے بھر دیا، سمجھتے ہیں کہ ہم لکھا اللہ کی منزل پہ فائز ہے. نہ، اگر جو چیز ڈالو گے اسی سے اس کا نام بن جائے گا. بس قلب کیا ہے؟ قلب کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کے صدور میں. صدور کیا ہے؟ کہ وہ محل ہے قلوب کا، اور صدور کیا ہے؟ کہ آپ کی روح کا ایک شعبہ ہے. کل حقیقت روح یہ نہیں ہے. جب آپ کی روح آپ کے دل کو جگہ دیتی ہے کہ دل اس کے اندر آ کر بیٹھ جائے، تو جہاں پہ بیٹھتا ہے اس نقطے کو صدر کہا جاتا ہے. پس صدر ہو جاتا ہے محل، قلب ہو جاتا ہے اس کا مکین. اب قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کہ دائماً حالت معرض ہے تغیر اور تبدل میں ہوتا ہے. اس لیے اصحاب پیغمبر نے آ کر پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بزم میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے فرامین اور آپ کی گفتگو جب سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ کی بزم میں اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم پھر وہی کے وہی بدو ہیں، وہی کے وہی جانور ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ حالت جو میرے محضر میں تمہاری ہوتی ہے، اگر اس حالت کو تم خلوت میں بھی محفوظ رکھ لو، دائماً ملائکہ کے ساتھ پرواز کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محضر پیغمبر میں ہوتا ہے تبدیلی مثبت ہوتی ہے، اور جیسے ہی معاشرے میں جاتا ہے پھر وہ دوست بہلی یار پھر اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اپنا بناتے ہیں پھر انہی کا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کمالات سے دور ہو جاتا ہے. یہی عزیزان من آپ کی بہترین حالت کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے لیے خلوت اور جلوت دونوں ایک جیسی ہوں. معیار اگر آپ کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے، اس کا مطلب ہے آپ خدا کے راستے پہ چل رہے ہیں. لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں لمبی نمازیں پڑھیں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں اچھی باتیں کریں. جیسے ہی خلوت آئے پھر وہی شیطان کا پیروکار ہے، یہ شیطان کا مرید ہے، شیطان کی ولایت میں جا کر اپنی ساری نفس کی زمام شیطان کے ہاتھ میں دے دے. اس کا مطلب ہے خلوت و جلوت ایک جیسی نہیں ہے. خوب یہاں سے کیسے قلب مطمئنہ کی منزل پہ جا پہنچے گا؟ خوب ضمناً آخری مطلب ذکر کر دوں کہ صدور کیا بنتا ہے؟ محل، مکان، جگہ. اور قلب کیا ہوتا ہے؟ مکین. یہ حال اس کی صفت بن جاتا ہے. ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے جہاں پہ بھی لفظ صدر استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اسلام کو سازگار بنایا ہے. من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. یہاں سے وہ دوسرا نقطہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ اگر صدر کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ اسلام پہ. بس جو اسلام کی دنیا میں آ جاتا ہے مقام صدر میں اسلام کو لے لیتا ہے. لیکن یہ پہلی منزل ہے اسلام کی، پہلی منزل ہے انسان کے کمال کی. بس اسلام کا تعلق ہے صدر سے. اگر صدر پاکیزہ اسلام آ جائے گا، اور اگر صدر پاکیزہ نہیں ہے تو اسلام نہیں آئے گا. بس اگر اسلام کی دنیا میں ہم کمالات کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ صدر کو پہلے پاک و پاکیزہ کریں، چونکہ صدر کے اندر گنجائش ہے اسلام کو قبول کرنے کی. قلب کیا ہے؟ کا قلب مرتبہ بالاتر ہے، اور قلب کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تعلق اس مکان کے ساتھ ہے، اس محل کے ساتھ ہے جس میں قلب آ کر جگہ لیتا ہے. وہ پھر قلب کی کیا خصوصیت ہے؟ کا مرتبہ بالاتر، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. وقالت الاعراب آمنا. اعراب بدو آتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں، سورہ مبارکہ حجرات، ہم ایمان لے کے آئے. خدا نے کہا ڈانٹو، قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل. یہیں سے پتہ چلتا ہے ایمان کا تعلق کس سے؟ قلب انسانی سے. اب یہ جب موارد واضح ہوں، ایسا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد اس کو جگہ کہاں پہ دینی ہے. چونکہ بس اوقات پتہ نہیں ہوتا. مثلا آپ کمرے میں آتے ہیں، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، روٹی بھی ہے. روٹی آپ کفسے میں رکھ دیں، کتاب آپ دسترخوان میں رکھ دیں، آپ کو انسان عقل مند کہے گا؟ جی نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ پہ رکھے تاکہ آپ کو عقل مند کہا جائے. صدر کو پاکیزہ کرو اسلام کے لیے، دل کو پاکیزہ کرو
ایمان کے لیے. اب چونکہ آخری مطلب ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بات سے ذکر کریں گے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فؤاد. فؤاد کیا ہے؟ وہ بھی اسی روح کا ایک شعبہ ہے. کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. بس خلاصہ کیا ہوا کہ یہ حقیقت انسان کے ادوار ہیں، مختلف شعبے ہیں. ان مختلف شعبوں میں انسان کو کام کرنا ہے اور ہر شعبے کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. جب آپ نے ہر شعبے کو پاک و پاکیزہ کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی حقیقت تمام جہات سے پاک ہو. اور اگر تمام شعبے میں پاک و پاکیزہ ہوگا، یہ انسانی شکل ہے. انسانی شکل کیا ہے؟ یہ کہ جس میں پورے شعبے آپ کی روح کے کیا ہوں؟ پاک و پاکیزہ ہوں، آلودہ نہ ہوں، صاف ستھرے ہوں. پھر کیا ہوگا؟ نظر آئے گا یہ کیا ہے. اسی لیے عزیزان من، انسانی شکل وہ ہے جو ملائکہ سے برتر ہے. ملائکہ انسانی شکلوں میں سے ایک شکل کی تصویر ہے. ملائکہ تجلی ہیں انسانی تصویر کی ایک ملائکہ. یعنی ملائکہ تمام تر تصویریں انسانی کو نمایاں نہیں کرتے ہیں. انسان کی مکمل تصویر کے بعض شعبے ہیں جو ملائکہ آ کر نمایاں کرتے ہیں، وَإِلَّا کل حقیقت انسانی ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یا شیطان بنتا ہے یا حیوان بنتا ہے. البتہ یہ حیوانیت شیطان کے مختلف شعبے ہیں. یا شیطان بنتا ہے یا پھر ملک بنتا ہے یا پھر انسان بنتا ہے. بس انسان کیا ہے؟ ملائکہ سے بالاتر کی تصویر کا نام ہے. اور وہ تصویر کیا ہے؟ کہ انسانی تصویر وہ ہے جو مکمل ذات خدا کو دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو مکمل خدا کی ذات کا آئینہ ہو اسے انسان کہتے ہیں. اور اس انسان کو، روح انسانی کو تمام شعبوں میں پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جس طرح خدا ہے اسی طرح اس کو دکھائے. آپ نے دیکھا نا بعض آئینے کیا ہوتے ہیں؟ بھونڈے. آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کیا دکھاتے ہیں؟ ناک موٹی، آنکھیں بھونڈی. آپ تو ایسے نہیں ہیں. یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ نقص اس آئینے میں. ایک شیشہ ہوتا ہے جو بالکل آپ کو کمزور دکھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی مشکل آئینے کی ہے. ایک آئینہ ہوتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے دکھاتا ہے. اس آئینے کو آئینہ انسان کہا جاتا ہے. انسان آئینہ ہے ذات خدا کا. کون سا انسان؟ کہ جس کے روح کے یہ سارے شعبے پاک و پاکیزہ ہوں. نفس پاک و پاکیزہ ہو، صدر پاک و پاکیزہ ہو، قلب پاک و پاکیزہ ہو، اور فؤاد پاک و پاکیزہ ہو. اب انشاءاللہ عرض کریں گے کہ فؤاد کیا ہے اور کس طرح سے ان کی خصوصیات ہیں. اور وہ معلوم ہونے کے بعد اب واضح ہوگا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ایک شعبے کو خدا نے ذکر کیا، بقیہ شعبوں کو ذکر نہیں کیا. اب وہاں پہ رمز بتائیں گے کہ کیوں اس شعبے کو خدا نے ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. نہ فؤاد کا ذکر نہیں ہے، صدر کا ذکر نہیں ہے، نفس کا ذکر نہیں ہے، روح کا ذکر نہیں ہے، یا باقی خصوصیات روح کی ذکر. کیوں اس چیز کو ذکر کیا؟ اب وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. کیوں آپس میں ان کو آپس میں مرتبط کر کے اس حقیقت کو بیان کیا گیا. بات جاری انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.